ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. ہمارے ساتھ بڑے اہم ایک گیسٹ ہیں, بڑے زبردست بولتے ہیں, بڑے زبردست ترجمان ہیں. ترجمان تو وہ ایک جگہ کے ہیں لیکن کئی جگہ کی ترجمانی کرتے ہیں. سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف فیاض الحسن چوہان صاحب کے ساتھ آج خصوصی گفتگو ہے. ایسے وقت میں ہے جب خان صاحب نے ایک بڑا سنگین الزام لگایا آصف زرداری پہ. تو میری آواز آ رہی ہے جناب فیاض الحسن چوہان صاحب؟ جی آ رہی ہے آ رہی ہے. اچھا سر, میں ذرا پہلے ادھر چلا جاتا ہوں جو نیا ابھی بات آئی ہے. جو عمران خان صاحب نے الزام لگایا ہے آصف علی زرداری پہ, اور دونوں ایک لحاظ سے اہم شخصیت ہیں. آصف زرداری ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, دوسرا وہ آپ کے سابق صدر رہ چکے ہیں. عمران خان ایک پارٹی کے سربراہ ہیں اور سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں. ان کی جان کی بڑی اہمیت ہے, ہر کی جان کی اہمیت ہے, لیکن بہرحال وہ ایک پارٹی کے صدر ہیں, ان کے پیچھے بہت سارے لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں. تو یہ جو سنگین الزام لگایا ہے اور ایک نام ڈسکلوز کر دیا, حالانکہ وہ چار کہتے تھے, اور ایک ویڈیو بھی انہوں نے شاید پہلے سے بنا کے رکھی ہے کہ اگر ان کو کچھ ہو جائے تو وہ ویڈیو چلا دینا. تو اس میں 2-3 کوشچن ہے سر میرا آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ سر, ایک تو انہوں نے ایک نام ڈسکلوز کر دیا ہے اور 3 نام نہیں دیے ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ آصف علی زرداری دہشت گردوں کو فنڈنگ کی ہے اس نے بہت بڑی, اور طاقتور طبقوں کے ذریعے مجھے مارنے کا پروگرام بنایا ہے. کیا کہیں گے سر اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس حیرانگی کے ساتھ, پریشانگی کے ساتھ آپ نے پوچھا کہ آصف علی زرداری کے اوپر یہ والا الزام لگ گیا. آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کی جوانی سے لے کے اب تک کا ساری دنیا جانتی ہے کہ مار دھاڑ, زبردستی, اغوا, ٹانگوں پہ بم باندھ کے جناب اغوا برائے تاوان, زبردستی فلور ملوں پہ, شوگر ملوں پہ قبضے, زبردستی زمینوں پہ قبضے, اور اس طرح کی بے تحاشا لمبی چوڑی داستانیں سندھ کے اندر, پاکستان کے اندر, اور آصف زرداری کے ارد گرد رہنے والے وہ سب جانتے ہیں کہ اس کا طرز زندگی کیا ہے, اس کا سٹائل کیا ہے. آصف زرداری کے اوپر کوئی اتنا معصومانہ الزام نہیں لگا, اور عمران خان صاحب نے اگر بات کہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کے پاس فیکٹس ہے, فگرز ہے, دلائل ہے, پروف ہے, ساری چیزیں ہیں, تو انہوں نے یہ بات کہی ہے. اب آگے جاؤں سر, آپ نے جو بات کہی بالکل میں سنتا رہا, سوال اٹھا لیتا ہوں, اور یہ ساری باتیں ہم بھی سنتے ہیں, بالکل صحیح کہا آپ نے. اور دوسری بات کہنے کا یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی ہے یہ کوئی آپ کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے اندر ہر جگہ اس کے اوپر آپ کے خبریں آئیں, اس کے اوپر ٹرائلز ہوئے, اس کے اوپر عدالت میں کیس ابھی پڑا ہوا ہے, نیب میں ہے, انویسٹیگیشن میں ہے, بہت سارے جگہوں پر یہ کیسز ہیں. بالکل آپ نے یہ باتیں جو کی ہیں, لیکن سر 2 سوال تو کرنے کا مجھے اختیار ہے. میں اس بنیاد پر مجھے نہیں ہے کہ آصف زرداری معصوم ہے یا عمران خان کے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے, ہم تو سوال اٹھا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سر ملزم اور مجرم کا فیصلہ تو سر عدالت کرتی ہے, یہ تو ہمارے قانون میں لکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری کے اوپر یہ سارے الزامات ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن آج تک کوئی پروف نہیں کیا گیا عدالتوں میں. تیسرا یہ ہے کہ 7 سال وہ جیل بھی رہے, لیکن اس کے باوجود بھی پروف نہیں رہا. ان کے اپوننٹ رہے, آپ بھی رہے حکومت میں, لیکن یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہو سکی, یا آپ اس پہ کام نہیں کر سکے. اور یہ آخری سوال کہ اگر ایک شخص اتنے سارے جرائم کے ساتھ اس ملک کا صدر بنتا ہے, اور آپ کے ابھی بھی ایک پارٹی کا صدر ہے اور MNA ہے, تو سر یہ تو ہمارے آئین, قانون, عدالتوں پہ بہت بڑا سوال ہے سر. بالکل ہے, آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے. آپ کہتے ہیں پروف کی بات, تو سر بات یہ ہے کہ یہاں تو عدالتوں نے, انویسٹیگیشن کے اداروں نے, پروسیکیوشن کے اداروں نے ان کی کھرباں ڈالر کی کرپشن کے 20 کیسز, ان کی جعلی جناب TTs کے اور جعلی اکاؤنٹس, اور جناب منی لانڈرنگ, اور ایان علی, اور اس طرح کی 75 کیسز ہیں جو اینڈ پہ پہنچ کے پھر عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ معاملات طے کر لیتے ہیں. ان کی مرضی اور منشا کے مطابق آپ چلتے ہیں, ان کی پالیسیز کو پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی مراد اگر فرض کیجئے فوج ہے, اس سے معاملات طے کر لیتے ہیں, تو میں تو عدالتوں کی بات کر رہا ہوں. یہ فوج کا مسئلہ ہی نہیں ہے عدالتوں کا. ایسا عدالت کیا کر رہی ہے؟ نہیں, بات ہی
سر عدالت قانون ہے غریب کا، امیر پہ لاگو نہیں، غریب تو پابند ہے، امیر پہ قابو نہیں. یہ دہشتیں، یہ وحشتیں، یہ مطلبی سیاستیں، پھر اب سی یہ زندگی بے سمسی مسافتیں، یہ کون سا نظام ہے یا کوئی انتقام ہے؟ کیا اس کی کوئی حد بھی ہے یا سفر ناتمام ہے؟ پاکستانی قوم اب ہر چیز جان چکی ہے، دیکھ چکی ہے، حالات دیکھ چکی ہے، اور اس ریجیم چینج آپریشن کے ذریعے سے بچے کو ایک ایک چیز سمجھ آ چکی ہے. یہ سادھو ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ سارے جن کے خلاف جناب میرے اور آپ کے اربوں روپے لگا کر ان کے خلاف پروسیکیوشن ہوتی رہی، اینڈ تک سارے کیسز پہنچ گئے، وہ کیا تھا آپ بتائیں نا؟ ڈاکٹر عاصم کیا تھا؟ شرجیل میمن کیا تھا؟ ایان علی کیا تھی؟ ٹھیک ہے جی، 3 سال 7 ماہ زرداری کے جناب 3 سال 7 ماہ آپ کو بھی ملے سر، کیا کیا آپ نے؟ کون کرے گا؟ 3 سال 7 میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں جی بڑی صاف سی بات ہے، عمران خان صاحب بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں اور حقیقت ہے، نیب تو وزیر اعظم کے انڈر تھی نہیں، نیب کا کنٹرول تو کہیں اور سے تھا. نیب جہاں سے کنٹرول ہوتی تھی آپ کو بھی پتا ہے، اور پھر جس طریقے سے پھر اسی چیزوں کو، اسی ٹول کو استعمال کر کے تو نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، آل شریف کو اور آل زرداری کو جناب انہوں نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے نا وہ مولڈ کیا، انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا. سر عمران خان صاحب عدالت جائیں گے؟ عمران خان صاحب عدالت جائیں گے؟ کیونکہ اگر آپ الزام لگا رہے ہیں ان پہ، آصف زرداری پہ، تو وہ تو فرض کیجئے قتل کرنے والے ہیں، تو قاتل تو نہیں جاتا ہے عدالت. عدالت تو وہ جائے گا جس کو خطرہ ہے. تو 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر عمران خان صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب بقیہ 3 کا نام بھی بتا دیں تو یہ چاروں پھر کل عمران خان کی حفاظت کریں گے، کیونکہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے عمران کو تو پھر یہ ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ اعلان عمران خان نے کہہ دیا ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں قانونی. دوسرا، فوری طور پر ان کو سپریم کورٹ سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک لیڈر ہے سر، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے جان لینے کے اس میں ہیں، تو سپریم کورٹ میں جائیں گے سر. اچھا اب اس کا تسلی سے جواب سنیے گا. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، جو وزیر آباد پہ حملہ ہوا اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ مجھے آپ یہ بتائیں، جو وزیر آباد کے سابق وزیر اعظم پہ اور پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی کے ہیڈ اور لیڈر پہ اور پاکستان کی سب سے پاپولر لیڈرشپ پہ، جس کو لوگ محبت کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، کندھے پہ بٹھاتے ہیں، پلکوں پہ سجاتے ہیں، سر پہ بٹھاتے ہیں، اس کے اوپر حملہ ہوا، ابھی تک کیا رزلٹ نکلا؟ کیا عدالتوں نے کیا؟ سول کورٹ سے لے کے آپ کی جناب سیشن، اور سیشن سے لے کے ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ، ابھی تک کیا رزلٹ نکلا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. یہ پاکستان کا المیہ ہے اس وقت، یہ پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جنا، جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک درد سر ہے کہ پاکستان کے اندر جو مضبوط لوگ ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ دندناتا پھرتا ہے، رانا ثناء اللہ اوپنلی کہتا ہے 25 مئی کو میں نے لوگوں کے گھروں میں گھس کے چار دیواری پامال کی، میں نے بندے مار دیے، میں نے بندے زخمی کر دیے، میں نے ان کی اوقات یاد دلا دی، میں نے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، میں نے یہ کر دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جناب اب جا کے کیا عمران خان صاحب کو حاصل ہو جائے گا یہاں سے؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا. پہلے تو وہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، مجھے جی آئی ٹی بنتی ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. جی آئی ٹی کا کوئی ممبر اچھے طریقے سے دیانتداری سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، وزیر اعلیٰ تو آپ کا تھا، حکومت بھی آپ کی تھی سر، ڈوگر صاحب بھی آپ نے لگایا تھا، تو توڑی بھی گئی تو آپ کی. اس کا جواب بھی سن لیں ڈاکٹر صاحب. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ گریڈ 21 اور گریڈ 22 کے جو افسر ہوتے ہیں صوبائی، وہ جو آپ کی کیبنٹ ڈویژن کے انڈر ہوتے ہیں، اور وہ وفاق کو جو ہے وہ جواب دہ ہوتے ہیں، اور وفاق سے ہی ان کی ACR رپورٹ لکھی جاتی ہے، وفاق سے ہی ان کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے. تو گریڈ 20 اور گریڈ 22 کے جو پولیس کے اور انتظامیہ کے جتنے افسران تھے، وہ وفاقی حکومت، امپورٹڈ حکومت، کرائم منسٹر چیری بلاسم شہباز شریف کی حکومت کے پابند تھے، اور انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا فرام ڈے فرسٹ سے لے کے اب تک، قاتلانہ حملے والے دن سے لے کے اب تک، اس پورے کیس کو خراب کرنے کے حوالے سے وفاقی حکومت کی انسٹرکشن کے اوپر. تو اب بتائیں، اب ہم وہاں جا کے چلے جائیں گے تو ہمیں کیا مل جائے گا؟ لیکن عوام فیصلہ کرے گی، عوام الیکشنوں میں فیصلہ کرے گی. یہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے؟ چلے میں الیکشن پہ آؤں گا، الیکشن پہ آنا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اگر اللہ نہ کرے عمران خان صاحب کا قتل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ویڈیو آتی ہے اور اس میں مزید وہ 3 نام سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر کیا فرق پڑے گا سر؟ جب زندگی میں وہ اپنا انصاف نہیں لے سکیں گے تو ماضی میں تو ایسے بہت سارے کیسز ہوئے ہیں سر، وہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے نا کہ مارنے والے سے بچانے والا بے شک.
اپنی طرف سے تو انہوں نے مار دیا تھا وزیر آباد میں، لیکن بچانے والے نے بچا لیا نا. اللہ پاک کی ذات ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت اور ذلت کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے بھی آسمانوں پہ ہوتے ہیں. تو آپ کو عدالتوں پہ اعتبار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے عدالتوں پہ اعتبار نہیں ہے. کیا آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں. بالکل. کیا مجھ سے آپ کیا سننا اور کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ یہ وہ سچ ہے، یہ چھپا ہوا وہ سچ ہے جو پاکستان کے ریڑی والا، چھابڑی والا، ٹانگے والا، رکشے والا، نان بائی، ہر ایک کو پتا ہے. چیما نائی، مودا کسائی، دلبر حلوائی، ہر ایک کو پتا ہے. مجھے اس بات کی فکر ہے سر، جو میں اب آپ نے جو سوال کہا تھا نا کہ آپ نے اتنا ان کو نہیں، سر مجھے اس بات کی فکر ہے کہ قتل چاہے آصف زرداری ہوں یا عمران خان ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں بڑے لیڈر ہیں، اور عمران خان اس وقت ایک بڑے لیڈر ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں. ان کا قتل یقیناً پاکستان کو نقصان پہنچے گا اس سے. تو میں یہ پریشان ہوں اس بات پہ کہ اگر اتنی بڑی سازش ہوئی ہے، ایک ڈسکلوز کیا گیا ہے، طاقتور لوگ ہیں اور پاکستان میں ماضی میں قتل ہوتے رہے ہیں، تو نعوذ باللہ اگر ان کا قتل ہو گیا تو ہم نے یہ بھی تو دیکھا ہے کہ سر پاکستان کی جس طرح عدالتوں پہ آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام کو بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ بھول جاتی ہے. اس پہ مختصر بولیں، آگے جاؤں گا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ پاک زندگی دے عمران خان صاحب کو. انشاءاللہ عمران خان صاحب زندہ رہیں گے. عمران خان صاحب پاکستان کی سروائیول کی جنگ لڑیں گے. عمران خان صاحب پاکستان کو وکٹری سٹینڈ پہ لے کے آئیں گے. عمران خان پاکستان کا ہیرو ہے، پاکستان کا کپتان ہے، پاکستان کا اثاثہ ہے. جو لوگ یہ خواہش اپنے دل میں لے کے بیٹھے ہیں وہ منہ کی کھائیں گے. وہ ابھی بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، وہ آگے بھی ذلیل و خوار ہوں گے. اچھا سر، قتل چھوڑ دیں. پاکستان نہیں، پوری دنیا کی نظروں میں جو ہے نا، ایک قاتل کے طور پہ، ایک عیار کے طور پہ، ایک مکار کے طور پہ، ایک بدکردار کے طور پہ، ایک کرپٹ کے طور پہ، ایک منی لانڈرر کے طور پہ، ایک بددیانت سیاستدان کے طور پہ جانے مانے پہچانے گردانے جاتے ہیں. پہلے بھی، اب بھی، اور آئندہ بھی وہ رہیں گے. اور عمران خان انشاءاللہ زندہ تابندہ رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن یہی انٹرنیشنل قوتیں، یہی انٹرنیشنل برادری آپ کی انہی لوگوں سے جب حکومت کا حصہ ہوتے ہیں تو ان سے رابطے میں ہوتی ہے اور بڑی محبتوں سے مل رہے ہوتے ہیں. بہر میں آگے چلتا ہوں. چلیں جی، عمران خان صاحب کا یہ قتل کا معاملہ آپ نے سے پوچھا اور آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا. سر ان کی نااہلیت اور سزا، وہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ اب بہت قریب ہے. اب سزا اور نااہلیت کو کیسے روکیں گے آپ مجھے ایک چیز بتائیں. بیگم صفدر، سلطان مفرور نواز شریف، سلطان مجبور کرائم منسٹر شہباز شریف، ان کا بیٹا حمزہ شہباز، ان کے سارے خاندان والے، کھرباں روپے کے کرپشن کے کیسز ان کے اوپر پروفڈ ہوئے، فرد جرم عائد ہونے لگی، نااہل ہوئے، پاناما کیس 10 والیومز. لیکن اس کے بعد دوبارہ وہ خدا کی ذات ہے، خدا کی ذات جو ہے نا وہ چکر پھیرتی ہے. پھیرنے کے بعد اگر وہ دوبارہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں، یہ تو عمران خان تو پاکستان کا ہیرو ہے. یہ تو اس وقت لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. اس نے تو پاکستان کو اپنے 3 سال 7 مہینوں کے اندر بہترین طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو 2 سال کے کرونا کرائسس کے باوجود اور ان کے مسلسل لانگ مارچ، دھرنے اور سازشوں کے باوجود، صرف 1 ووٹ کے نمبر گیمز کے اوپر بننے والی حکومت جو انتہائی کمزور حکومت تھی، اس کے باوجود، اتحادیوں کی مرہون منت حکومت ہونے کے باوجود، اگر اس نے پاکستان کی اکانومی کو پچھلے 25 سال کی تاریخ میں ہر انڈیکیٹر، چاہے وہ مائکرو لیول کا ہے یا میکرو لیول کا ہے، اس کو بہترین طریقے سے سسٹین اور مینٹین کیا، اپ گریڈ کیا، تو جناب یہ عمران خان کیوں نہیں دوبارہ یہ کر دے؟ نااہل کریں گے انشاءاللہ. پی ٹی آئی 2/3 میجورٹی سے آئے گی، وہ نل اینڈ وائٹ کر دے گی. لیکن وہ قانون کے اندر امینڈمنٹ کر کے ان کو نل اینڈ وائٹ کرے گی. عوام کی طاقت سے ان کے جناب نل اینڈ وائٹ کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کو نااہل کیا گیا تو عوام میں عمران خان کی مقبولیت بڑھے گی اور وہ پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی سے آئیں گے، اور پھر 2/3 میجورٹی سے پارلیمنٹ جو ہے اس نااہلیت کو ختم کر دے گی. بالکل آپ کا یہ ہے. لیکن اگر 2/3 میجورٹی سے آپ نہیں آ سکے یا نہیں آنے دیا گیا تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ سٹرگل ہے، یہ جد و جہد ہے. لیکن دنیا تو، پبلک تو دیکھ رہی ہے نا، عوام تو دیکھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک اکیلا عمران خان ایک سائڈ پہ ہے، ساری وہ طاقتیں جو ایک دوسرے کو ننگی گندی گالیاں دیا کرتے تھے،
جسٹ مارچ 2022 سے پہلے کے فیبری 2022 جنوری 2022 کے اگر آپ ان کے بیانات دیکھ لیں، بیگم صفدر بلاول کی کلاس لے رہی ہے، بلاول بیگم صفدر کی کلاس لے رہا ہے، ٹھیک ہے جی، نواز شریف زرداری کی کلاس لے رہا ہے، شہباز شریف زرداری کی کلاس لے رہا ہے، مولوی فضل الرحمان ان دونوں کی کلاس لے رہا ہے. یہ سارے کے سارے سیاست ہے سر، ایک دوسرے کے خلاف اس طرح، ٹھیک ہے جی، لیکن اچانک اکٹھے ہو گئے، اچانک اکٹھے ہو گئے عمران خان کے خوف میں. کیوں کہ وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. عمران خان پہلے ان کے لیے جن ہوتا تھا، اب ان کے لیے دیو بن گیا ہے، اور ان کو رات کو ڈر اور خوف، ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ان کی سیاستیں اڑی ہوئی ہیں، ان کے کاروبار اڑے ہوئے ہیں. سارے آپس میں شیر و شکر جپیاں پپیاں لگا کے ایک دوسرے کے بہن بھائی دوست یار باہوں میں باہیں ڈال کے اب یہ سارے پھر رہے ہیں، یہ نوسر باز اور چکر باز، کہ جنہوں نے پچھلے 70-75 سال اس پاکستان کے اندر، کسی پارٹی نے 100 سال پاکستان بننے سے پہلے بھی JUI کی طرح کی. شیر آ رہا ہے سر، سنا ہے کہ شیر آ رہا ہے، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں سر، ان کے آنے سے سنا ہے کہ سیاست میں بھونچال آ جائے گا. ہائے ہائے ہائے، میں صدقے جاؤں، میں سوال ہے سر، ماں صدقے جائے تو پیو ڈس کے جائے. اور سر کیا بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں نیلسن منڈیلا بن کے آ رہا ہوں، اور یہ گوال منڈیلا ہے. یہ زندگی میں کبھی نیلسن منڈیلا نہیں بن سکتے، یہ گوال منڈیلا ہے، گوال منڈیلا رہیں گے. یہ بزدل انسان ہے. جس وقت تک PTI کی حکومت تھی پنجاب کے اندر، ان دونوں باپ بیٹی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ واپسی کے سوچے بھی. اگر یہ اتنے بڑے گوال منڈیلا اور امام خمینی تھے تو یہ آتے چودھری پرویز لائی کی حکومت کے اندر. پھر میں دیکھتا کہ ان کی جرت کیا اور ان کی ہمت کیا، ان کا حوصلہ کیا، ان کا بلبلہ کیا ہے. بزدل ہے، چلیں 2 نمبر ہے. چوہان صاحب ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بریک کے بعد آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں. ویلکم بیک. جی چوہان صاحب، سر یہ بتائیں کہ کہا یہ جا رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے، کیونکہ ابھی صدر صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس سٹیٹمنٹ کو تولا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان تو ان سے بات کرنا چاہتی ہے حکومت سے، لیکن اب حکومت عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتی ہے. تو ماضی میں اس کی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے خود جب حکومت میں تھے تب بھی منع کیا اور اپوزیشن میں تھے، اور اس کی وجہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ چور ڈاکو ہے، ان سے کسی قسم سے کوئی بات نہیں ہوگی بلکہ ان سے بات کرنا خودکشی ہوگا. تو اس صدر صاحب کا یہ بیان آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مختصر اس پہ بات کریں، پھر اس سے ریلیٹڈ ایک اور کوئسچن ہے. مختصر سی بات یہ ہے کہ ہم کوئی ان سے بات کرنا، کوئی ان سے انتخابی اتحاد کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، یا کوئی انتخابی سیاست شروع کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، یا کوئی انتخابی الائنس بنانے کے لیے نہیں کہہ رہے. ہم تو سمپل کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فری فریش فوری الیکشن اس کو ہیلڈ کرنے کے حوالے سے بیٹھ کے چیزیں طے کر لو. یہ تو ضرورت ہے، یہ تو آئین اور قانون کی ضرورت ہے، اس میں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. ہاں ہم جو کہا کرتے تھے، جو آج بھی قائم ہے، کہ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اتحاد بنانا، ان کے ساتھ کوآپریشن کرنا، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا، ان کے ساتھ مل کے سیاست کرنا، وہ ہم زہر قاتل سمجھتے ہیں، ملک کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے صدر صاحب کا، اس سے پہلے بھی کچھ دانشور جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی انا اکڑ گھمنڈ سیاسی ان کی غلط حکمت عملی کی بنیاد پر عمران خان سیاست کی بند گلی میں جا چکے ہیں، اب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ صدر صاحب ایک راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ اسے NRO کہہ رہے ہیں. اگر یہ بند گلی میں عمران خان چلے گئے ہیں تو اس کی ذمہ دار عمران خان خود ہیں یا وہ مشیر ہیں نااہل جنہوں نے عمران خان کو یہاں تک پہنچایا ہے، جس میں لیگل مشیر بھی ہیں، سیاسی مشیر بھی ہیں، معاشی مشیر بھی ہیں، آئینی مشیر بھی ہیں. کیا کہیں گے جناب اس پہ ریاض الحسن؟ سنیے گا، بیچ میں ٹوکیے گا نہیں ٹوکوں گا سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کا ہائپوتھیسس ہے، یہ آپ کا نظریہ ہے، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کی آئیڈیالوجی ہے جو آپ نے پریزنٹ کی ہے. حقیقت یہ ہے اکیلا بندہ زخمی حالت میں اپنے گھر زمان پارک میں بیٹھا ہے اور پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے، اور کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے، جیڑا اگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئی ہے والا ماحول بنا ہوا ہے. سارے سیاستدان، ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ان کو دن کا سکون جناب اجڑا ہوا ہے، اور پاکستان کے سارے سٹیک ہولڈر وہ ایک سائڈ پہ ہے، وہ اکیلا گھر میں بیٹھ کے ان ساروں کو جہاں وہ نچا رہا ہے، ان ساروں کو اپنے آگے لگایا ہوا ہے. آپ کس طرح کہتے ہیں کہ وہ بند گلی میں ہے؟ اس نے ساروں کو بند گلی میں ڈالا ہوا ہے.
سب کو سمجھ نہیں آتی. رات کے 9 بجے بھی جو پرائم ٹائم جو آپ کا خبرنامے کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ جناب اسحاق ڈار پوری پریس کانفرنس کرتا ہے اور سارے ٹی وی چینل پابند ہوتے ہیں کہ اس کی جناب پریس کانفرنس کو دکھائیں, اور وہ چیخ چیخ کے بولتا ہے جناب, ہر قسم کا غصہ اتارتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ غصہ جناب کھوتے تھے نکلنا کمارتے جناب. اور بھائی تمہارے سے اکانومی نہیں چل رہی, تمہارے سے ملک نہیں چل رہا, تمہارے سے پاکستان کی ریاست کی بقا کی کوئی جنگ نہیں لڑی جا رہی, تم غصہ عمران خان پہ. تو عمران خان بند گلی پہ نہیں ہے, بند گلی میں یہ سارے سیاستدان آ چکے ہیں. قانون کے مطابق چلے تو ان کی سیاست ختم ہوتی ہے, قانون کے مطابق چلے تو ان کا مال ختم ہوتا ہے, قانون اور آئین کے مطابق چلے تو ان کی پارٹیاں ختم ہوتی ہیں, قانون اور آئین کے مطابق چلے ان کے نام ختم ہو جاتے ہیں. اور جب قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلیں گے تو یہ اپنا سروائیول کریں گے لیکن ملک اور ریاست کو تباہ کر دیں گے. اچھا سر, بہت سے معیشت اور اکانومی کو تباہ کر دیں گے. آپ یہ اتنا بتا دیں کہ یہ جو مشیر ہیں عمران خان کے ارد گرد, یہ ظاہر ہے مشاورت دیتے ہیں عمران خان کو, تو آپ سمجھتے ہیں کیونکہ بہت سارے پی ٹی آئی کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے برملا کہا ہے کہ یہ مشیران جو ہیں وہ, جس میں ایک فیصل وارڈا بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, میں نام گنوا سکتا ہوں, کہ عمران خان کو مروایا ہے انہی مشیروں نے, جن میں شیخ رشید کا نام آتا ہے, جن میں فواد چودھری کا نام آتا ہے, جس میں بابر اعوان صاحب کا نام آتا ہے, جس میں آپ کے وہ شہباز گل صاحب کا نام آتا ہے. یہ نام ہیں. تو یہ واقعی آپ بھی سمجھتے ہیں سر کہ عمران خان کو سیاسی طور پر جو بہت سارے نقصانات پہنچے, جیسے لانگ مارچ ان کا کامیاب نہیں ہوا, سائفر ان کا کامیاب نہیں ہوا, عدم اعتماد کی تحریک سے باہر آ کر جو فیصلہ انہوں نے کیا الیکشن کمیشن وہ پارلیمنٹ میں سے نکلنے کا, وہ کامیاب نہیں ہوا, اسی طرح بہت سارے دوسرے فیصلے جو تحلیل کیے ہیں 2 صوبے, اس سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی غلط کیا ہے, پی ٹی آئی کے بڑے اہم ترین لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ مشورہ جو دیتے ہیں 4-5 لوگ, آپ سمجھتے ہیں یہ ذمہ دار ہیں عمران خان کو یہاں تک پہنچانے میں؟ اچھا, مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں 16-17 سال ہو گیا مجھے اس پارٹی میں, اور میں پہلا سابق ایم پی اے تھا جو پارٹی میں شامل ہوا 2007 کے اینڈ میں. اور میں اس وقت کا ہوں کہ جب صرف 6-7-8 بندے ہوتے تھے پارٹی میں, وہی لیڈر ہوتے تھے, وہی عہدیدار ہوتے تھے, وہی ووٹر ہوتے تھے, وہی سپورٹر ہوتے تھے. میں اس وقت سے عمران خان صاحب کو جانتا ہوں. ہاں, یہ ایک حقیقت ہے کہ میں کبھی بھی عمران خان صاحب کی انتہائی کلوز جو ان کی ٹیم ہوتی ہے, میں نہ پہلے کبھی تھا نہ ہوں, میں کبھی شامل نہیں رہا, لیکن میں ان سے دور بھی نہیں ہوں. میں ان کی معاملات کو اسپیشلی پاناما کے ایشو کے اندر میں نے بڑے قریب سے جناب 2.5-2 سال میں ان کے بڑے قریب جا کے جناب سارا کیا. پھر یہ 4.5 سال جو ہم اپنی حکومت چلاتے رہے, جو میں خان صاحب کو جانتا ہوں نا, خان صاحب کسی کے مشورے سے نہیں مشورہ لیتے ہیں, جتنا ڈیپلی وہ مشورہ کرتے ہیں آپ کی سوچ سے باہر ہے. 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے ہر ایشو کے اوپر ترجمانوں سے لے کے, کور گروپ سے لے کے, کور کمیٹی سے لے کے, اپنی جتنے ارد گرد کے لوگ ہیں, لیکن وہ فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں, رائے سب سے لیتے ہیں. میں یہاں پہ روک دوں سر, میں یہاں روک دوں, نہیں بہت اچھی بات, میں پوری بات کر لوں, میں پوری بات کر لوں. اب آپ جو کہہ رہے ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا, بند گلی میں تو وہ ہے نہیں. بند گلی میں تو اس وقت پورے ان کے مخالفین ہیں. بند گلی میں تو ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کو غدار کہتی تھی, ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک کہتی تھی پاکستان کے لیے, ایک دوسرے کو پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار کہتی تھی. وہ سارے کے سارے ہزاروں لاکھوں کلپس آپ کے سوشل میڈیا پہ موجود ہے ایک دوسرے کے خلاف. وہ سارے ایک کیوں ہو گئے؟ ایک کا تتر ایک بٹیر لڑنے میں سے دونوں شیر لڑتے لڑتے ہوگی گم, ایک کی چونچ ایک کی دم. ان کا یہ ماحول تھا, باقی سارے شیر و شکر کیوں ہو گئے؟ سر آپ سے آپ کا پوائنٹ آف ویو بڑا سالڈ ہے, اس لیے زیادہ چاہتا ہوں. سر یہ عمران خان کی خود بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے ان لوگوں نے مجبور کیا, مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا گیا, مجھے یہ کہا گیا. یہ تو خود بھی عمران خان کہتے ہیں نا سر. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مشاورت پہ چلتے ہیں اور غلط کام ان سے جو ہوتا ہے وہ ان کے مشیر کرتے ہیں. تو یہ 4-5 نام ہیں, جن میں سے ایک پرویز الہی جو آپ کے اتحادی ہیں, انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا, مارکیٹ میں آ گیا کہ یہ اگر فواد چودھری پہلے گرفتار ہو جاتا تو ساری حکومت بچ جاتی. سر اصل ایک تو ایکسپوز ہو گیا سر. نہیں, چوئی صاحب کی شخصیت کا آپ اس پورے ایشو کے اندر دیکھیں. ایک تو یہ کہ وہ دبنگ ہے اور آؤٹ سپوکن ہے اور بزرگ ہے. وہ بزرگ شخصیت کی کسی بات کے اوپر برا نہیں بنانا چاہیے. دوسری ان کی اعلیٰ عرفی دیکھ لیں کہ فوراً ہی انہوں نے جناب ایکسکیوز کر لیا. سر وہ مجھے پتا ہے کیوں کیا ہے, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. سنیں اب یہ
دنیا میرا سوال کا جواب دے، میرے سوال کا جواب دے سر، میرے سوال کا. سوشل کہ میڈیا، خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے غلط فیصلوں پہ مجبور کیا، خود کہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں. نہیں خان صاحب. دوسرا یہ ہے کہ پرویز الہی نے ایک آدمی کو تو ایکسپوز کر دیا کہ یہ اگر آدمی کچھ دن پہلے گرفتار ہو جاتا تو یار یہ ہماری سڈی حکومت بچ جاتی. عمران خان کا ایک سٹائل ہے، چوئی صاحب کا یہ سٹائل ہے تو دوسروں کا بھی سٹائل ہے سر. چوہان صاحب میں نے آپ کی بات سنی، ٹائم میرے پاس کم ہے، ایک بریک پہ جاؤں گا پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. جی چوہان صاحب، میرا جو سوال ہے یہ بتائیں کہ صوبے کی 2 حکومتیں تحلیل کی ہیں، یہ صحیح فیصلہ ہے؟ آئین کے آرٹیکل 105 اور آئین کے آرٹیکل 224 اور 224A اس کے تحت یہ پابند ہے 3 مہینے کے اندر الیکشن کروانے کے، اور جب الیکشن کروائیں گے تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. چلیں ٹھیک ہے، آگے چلیں. جب آئین اور قانون کے مطابق یہ چلیں گے اور پھر اس کا جو رزلٹ آئے گا ان اسمبلیوں کو توڑنے کا، پھر میں اور آپ ایک ٹاک شو کریں گے، میں آپ سے پوچھوں گا کہ بتائیں عمران خان صاحب کو سیاستدان مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، پاکستان ویژنری لیڈر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. پاکستان ہاں، آئین اور قانون توڑیں گے یہ اور الیکشن ڈیلے کریں گے تو یہ پھر پاکستان سے غداری ہوگی اور آئین سے غداری ہوگی. ٹھیک ہے، آرٹیکل 6 لگے گا. ٹھیک ہے سر، جب یہ نئی وقت کے اوپر الیکشن کرائیں گے تو آرٹیکل 6 لگے گا. ہم پاکستان میں کئی الیکشن دیکھ چکے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں سر. مجھے یہ بتائیے سر، ایک جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ قانونی طریقے سے لگا ہے، اور ایک جو لیڈر اپوزیشن قومی اسمبلی میں وہ بھی قانونی طریقے سے لگا ہے. آپ نے اس رائے کو پہاڑ بنا دیا ہے سر، اور سپریم کورٹ میں چلے گئے اور کہہ رہے ہیں یہ غیر آئینی فیصلہ ہے، غلط ہے. کیوں سر؟ سر یہ 3 منٹ ہے کیونکہ اور 2 تسلی سے جواب سن لیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، سپریم کورٹ کا سو موٹو ایکشن کے تحت ایک کیس تھا 2016 میں، کیس نمبر 17 ہے. اس کے اندر سپریم کورٹ کے پورے بینچ نے یہ رولنگ دی کہ نیب کے اندر کرپشن کے کیسز میں کوئی بھی پلی بارگین کر کے رہا ہوگا وہ تاحیات کسی سرکاری اور غیر سرکاری عہدے پہ فائز نہیں ہو سکے گا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اور جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ہارس اسٹیل مل کے کیس میں یہ آپ کے صاحب بہادر محسن نقوی صاحب یہ 35 لاکھ روپے کی پلی بارگین کر کے رہا ہوئے. تو جناب سپریم کورٹ کہتی ہے عمران خان یا فیاض چوہان نہیں کہتا. پہلی چیز. دوسری چیز، یہ اتنا پارشل شخص ہے. میں 4.5 سال وزیر اطلاعات، ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب، ترجمان پنجاب حکومت رہا ہوں. میں میڈیا ڈیل کرتا رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ ان کا چینل اور ان کا اخبار کس انداز سے نیگیٹو خبریں، فیک خبریں، سیوڈو خبریں، سو کارڈ خبریں، زہریلی خبریں، جھوٹی خبریں عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف یہ پھیلاتے رہے. پھر دوسرا، ریجیم چینج آپریشن کا یہ فرنٹ مین کا کھلاڑی ہے، یہ پارشل ہے، یہ جناب جسے کہتے ہیں نا جانبدار ہے. جناب ان 2 ایشوز کے اوپر بالکل ٹھیک ہے، یہ نہیں بن سکتے، آئین اور قانون کے مطابق یہ نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، راجہ ریاض کا بیچارے کا کیا قصور ہے سر؟ وہ تو ظاہر ہے وہ راجہ ریاض میں حیران تھا. ایک کلپ چل رہا ہوتا ہے، قائد ایوان شہباز شریف تقریر کر کے کہتے ہیں یہ ہمارے قائد حزب اختلاف راجہ ریاض صاحب. راجہ ریاض بگی بلی بن کے بیٹھا، وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ قائد حزب اختلاف ہے. یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ قائد عوام کی گھڑے کی مچھی ہے، یہ اس کے ہاتھ کی جناب گھڑی ہے، یہ اس کے ہاتھ کی جناب چھڑی ہے. یار کیا بات کرتے ہیں راجہ ریاض کی جناب قائد حزب اختلاف. شرم آتی ہے کہتے ہوئے جناب قائد حزب اختلاف. میں تو آئینی اور قانونی بات کر رہا ہوں نا سر، وہ اس کے شخصیت پہ، اس کے رویے پہ تو میں نہیں بات کر رہا ہوں. مارچ 2022 سے لے کے آج تک اس پاکستان کی 1 سال ہونے والا ہے، جو آئین اور قانون کی اور ایتھکس کی اور ویلیوز کی اور پارلیمانی سسٹم کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں، یہ تاریخ کے اندر لکھی جا رہی ہیں. تاریخ کے اندر لکھی جا رہی ہے. جب تاریخ لکھی جائے گی نا ڈاکٹر صاحب، اگلے 50 سال بعد جناب جب پاکستان کے بچوں کو پڑھایا جائے گا تو وہ بچے بتائیں گے 75 سالوں میں جتنی بھی حکومتیں ہیں، جتنی بھی 280 آرٹیکل اور 7 شیڈیول کا انہوں نے بھرپور جو ہے وہ
انہوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں، ان میں عمران خان کی حکومت بھی شامل ہے. آگے نکلتے ہیں سر. اور مجھے یہ بتائیں، آپ کے دوست، آپ کے رفیق، آپ کے ساتھی، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے سرپرست اعلیٰ، عمران خان کے مشیر اور عمران خان کو مشورے دینے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، وہ ایک آپ کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت سارے دعوے کرتے ہیں، لیکن بہرحال پارلیمنٹ کو جلانے کی بھی بات کرتے ہیں، خانہ جنگی کی بھی بات کرتے ہیں، روڈوں پہ لڑائی کی بھی بات کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب، آج ضرورت ہے عمران خان کو، بہت زیادہ ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی، دوسرے لوگوں کی. کہاں ہے شیخ رشید صاحب؟ سر میں نا آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر بتاؤں، آپ میری پرسنالٹی اچھے طریقے سے جانتے ہیں. میں پی ٹی آئی کے ساتھ وفا اور محبت اور عمران خان کی قیادت کے ساتھ وفا رکھتے ہوئے، اور وہ وفا ساری دنیا گواہی دیتی ہے، اور پچھلے 10 سال کی جو حقیقی آزادی کی جنگ میں جو میں نے قربانیاں دی ہیں وہ بھی ساری دنیا گواہ ہے. اس کے ہوتے ہوئے میں اپنی سوچ کا حامل شخص ہوں. آپ مجھے کسی شیخ رشید کا، کسی فواد چودھری کا، کسی شہباز گل کا، کسی دوسرے کا، کسی تیسرے کا، کسی چوتھے کا، آپ مجھے کہیں گے کہ اس نے فلاں. میرا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے. نہ ہم نے اداروں سے لڑنا ہے، نہ ہم نے عدالتوں سے لڑنا ہے. ہماری جنگ سیاسی ہے. ہماری جنگ آصف زرداری جیسے کرپٹ شخص اور پارٹی کے ساتھ ہے. ہماری جنگ آل شریف جیسے کرپٹ لوگوں سے. میری بات سن لیں نا. میں مڑ نہیں گیا، میں اسی پہ آ رہا ہوں. جناب والا، میرا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے. سیاسی جنگ ہے، سیاسی طریقے سے لڑو، اور ملک کی سالمیت بڑی امپورٹنٹ ہے. ملک کی سالمیت بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمیں بینگ اے پولیٹیکل ورکر اور بینگ اے پولیٹیکل لیڈر اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری کسی سچی بات سے بھی، جو ہم سچی بھی کر رہے ہو، ملک اور ریاست کو نقصان نہ پہنچے. تو شیخ رشید صاحب کے خلاف کیوں نہیں کر رہے؟ وہ شیخ رشید صاحب سے پوچھیں. نہیں کیوں پوچھیں سر؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی آخری کہ اگر کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ جس سے ملک کو نقصان پہنچے، قومی یکجہتی کو نقصان پہنچے، عوام کو نقصان پہنچے، تو اس کا آپ کے پلیٹ فارم پہ اتحادی ہے سر. وہ ایز اے سیاسی ورکر آپ ان کی اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ یہ بتا دیں سر. نہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جلاؤ اور گھیراؤ اور یہ ساری چیزیں جتنا ہم بچ سکتے ہیں، لیکن جب پاکستان کا عدالتی سسٹم جو ہے نا انصاف نہیں دے گا، جب پاکستان کے ادارے جلا دیں، پارلیمنٹ کو جلانے کی بات کی ہے انہوں نے، عدالت کو جلانے کی بات کی ہے، قوموں کے درمیان خانہ جنگی دکھا دوں. یہ بات نہیں کی انہوں نے. اچھا نہیں کی، لگا دوں آپ کے، کیونکہ میں تو اس وقت پروگرام لگا دوں. بھائی جی، نہ پارلیمنٹ کو یار شیخ رشید کے بارے میں بات کرنی ہے، شیخ رشید کے بارے میں فیاض الچوہان صاحب کی، فیاض الچوہان یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان بچے گا اس وقت شیخ رشید صاحب کے حوالے سے فیاض الچوہان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کا حصہ ہے سر. اس کو ہم مائنس تو نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ سچ بولا ہے اس نے. شیخ چوہان صاحب جو ہیں، جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، بہت سچے آدمی ہیں، اور جو سچ بولتا ہے وہ تو قرآن بھی اٹھا لیتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے. تو وہ سچا آدمی ہے، میں جانتا ہوں سر. وہ ورکر کلاس سے آیا ہے، اور وہ عمران خان کا وفادار آدمی ہے، اور وہ جھوٹ نہیں بولتا. لیکن یہاں سر وہ ڈنڈی مار رہا ہے. میں آگے نکل جاتا ہوں. چلے میں آگے نکل کے ایک سوال کرتا ہوں، بہت امپورٹنٹ سر، وہ دے دیں جواب. کہ نااہلیت کی تو عمران خان خود کہہ رہے ہیں، سزا کے لیے بھی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیلسن منڈیلا کی طرح عوام نکلے اور روکے اس کو. اگر سر نااہل ہو جاتے ہیں یا سزا ہو جاتی ہے، تو پھر پارٹی تو چلانی ہے آپ نے، پی ٹی آئی نے. تو اس کے لیے کچھ سوچا ہے سر کہ نیکسٹ چیئرمین کون سے لوگ ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی ذہنی طور پہ تیار ہیں، اور آج سے 8 مہینے پہلے، آج سے 6 مہینے پہلے، آج سے 1 مہینہ پہلے، بلکہ 15 دن پہلے جناب ہماری میٹنگ میں ترجمانوں کی انہوں نے یہ چیز بتائی ہوئی ہے. اور ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی نظر رکھتے ہیں، پنڈی سے ہمارا تعلق ہے، پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. امپورٹڈ حکمرانوں کے سامنے پتہ ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ان کی دال نہیں گلنی. سر ٹائم میں نہیں ہے میرے پاس، میرا سوال کا جواب دے دیں. بالکل آپ کے سامنے بھی کہا لیڈرشپ موجود ہے. اسد عمر صاحب ہے، شاہ محمود قریشی صاحب ہے، وہ سارے موجود ہیں. دو موجود ہیں، دو کا نام لیا آپ نے. بڑی
परवेज नाअहल करेंगे, सरपरस्ते आला बन जाएंगे इमरान खान साहब। चले उससे, वो तो फिर आइन कानून की बात नहीं कर रहा। क्या बुशरा बीबी साहिबा कायद बन जाएंगे, कायद बन जाएंगे? क्या बुशरा बीबी वो निकम्मा और खट्टू और नाअहल, सुने ना, वो निकम्मा खट्टू और नाअहल सुल्तान मफरूर करप्शन के उसमें जनाब प्रूफ में नाअहल होता है तो वो कायद बन सकता है पार्टी का। वो अपना तो ये हीरो पूरे पाकिस्तान की जंग लड़ने की वजह से अगर नाअहल होगा तो ये भी कायद बन जाएंगे। सर वो अच्छा कायद बना देंगे, लेकिन चेयरमैनशिप आप परवेज इलाही को देंगे या बुशरा बीबी भी तो एक है ना सर, वो भी तो लीड कर सकती हैं। ये आखिरी शरारत कर रहे हैं, ये आप शरारत, आखिरी जुमला सर, ये शरारत कर रहे हैं। अच्छा ऐसा नहीं होगा, आप मुझे जाना, ऐसा नहीं होगा। चले क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। हाँ पिंडी वाले हैं, आपकी बात बड़ी सॉलिड होती है। बहुत शुक्रिया। परवेज भाई साहब अपनी पार्टी चला रहे हैं, काफ लीग वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, ठीक है सर, लेकिन सदर के लिए ऑफर दिए गए हैं ना। फयाजुल हसन चौहान साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बड़े आपने जवाबमर्दी से जवाब दिया और हमेशा आप देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।